بین الاقوامی سطح پر جو قومیت کے لیے جن اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، جن چیزوں کے اوپر قومیت تسلیم کی جاتی ہے، وہ جو اہم ارکان ہیں ان میں زبین، معاشی مفادات ہوتے ہیں۔ الحمدللہ مہاجروں کے پاس ان کی اپنی زبان ہے، ان کا اپنا رسم الخط ہے، ان کی اپنی، لیکن محترم صحافی حضرات کون اس چیز سے واقف نہیں ہے کہ سندھ کے بہت ساری رسومات ناقابل برداشت ہیں۔ میں اس قوم سے تعلق رکھتا ہوں کہ جہاں بہن بیٹیوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ ہمارے بہن کا، بیٹی کا نکاح کھجور کے درخت یا قرآن سے میں نہیں کروا سکتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کیا جاتا ہوگا۔ لوگ پڑھے لکھے لوگ جو شہری عوام کے ساتھ رہتے ہیں انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن سندھ کی بچنے کے لیے آپ اپنی ہی بہن بیٹی پر بدکاری کا الزام لگا کر اس کو کاری کہہ کے قتل کروا دیتے ہیں کہ جائیداد سے بچا جائے۔ تو اس سندھ میں اپنی سب چیزوں سے دستبردار ہو کر ایبزارب کر سکتا ہے سندھ کے حالات۔ میرے ہاں جو ثقافت ہے وہ قابل فخر ہے۔ میرے ہاں آج بھی میری قوم، خدا کرے کہ ہمیشہ اسی طرح اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے ماں باپ کے سامنے اولاد اس طرح پیش ہوتی ہے جیسے بادشاہ کے سامنے غلام پیش ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو میں اپنے کلچر، میرے معاشی مفادات ایگریکلچر سے وابستہ نہیں ہیں۔ میں وائٹ کالر جاب جس کو آپ کہتے ہیں، کہ میں ظاہر ہے کہ پڑھنے لکھنے کے بعد قلم سے کام کرنے منسلک ہوں۔ میں اپنی معیشت کو چوری سے منسلک نہیں کر سکتا۔ کیا ایسے قبیلے سندھ میں نہیں ہیں کہ جہاں بھینس چوری نہ کی جائے؟ اور یہ کوئی افسانوی کہانی نہیں بتا رہا ہوں، میں ان قبیلوں سے جا کے آپ کو ملوا سکتا ہوں۔ ان حالات کے اندر میں اپنے کلچر کو کیوں چھوڑ دوں؟ جب میرا نفسیاتی رد عمل الگ ہے کہ میں پیٹ میں چھڑا نہیں گھوپوں گا، میری قوم کا اجتماعی نفسیاتی رد عمل ڈیفرنٹ ہے کہ میں کسی کمزور، کوئی ظالم یا کوئی طاقتور ہوگا تو اس کے سامنے میری قوم چٹان کی طرح کھڑی ہوتی ہے۔ میرا کلچر ہے، میرے نفسیاتی رد عمل ہے میری قوم کا۔ میں کسی کے ساتھ چھری اور منہ پہ رام رام، زبان پہ رام رام، وہ والا میرا نفسیاتی رد عمل نہیں، میری قوم کا نہیں ہے۔ یعنی مجھ سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ تمہیں نہیں کر سکتا، میں منافقت نہیں کر سکتا، یہ میری قوم کی مطلب خون کے اندر ہے۔ میرا نفسیاتی رد عمل الگ ہے، میرے معاشی مفادات، اور جہاں تک تعلق ہے زمین کا، تو میں نے کہا کہ سندھ کے تمام لوگ احسان مند رہیں کہ جب پاکستان بننے سے پہلے وہ رہتے تھے، وہ سندھ میں سندھی سانس لے رہا ہے تو وہ سندھ میں نے دیا ہے، میرے بزرگوں نے دیا ہے۔ میں ان کی زمین پہ نہیں آیا اور اپنی زمین ساتھ لے کر جو یہاں سے ہجرت کر کے گیا یا یہاں سے نقل مکانی کر کے گیا، اور جو میں یہاں آیا یا میرے بزرگ یہاں آئے، تو جو زمین سندھی چھوڑ کے گیا تھا وہ میرا حق تھا۔ اس معاہدے اعظم نہرو اور گاندھی نے سائن کیے تھے۔ تو اس کا مقصد ہے جب میرے پاس زمین بھی ہے
زبان بھی ہے، ثقافت بھی ہے، نفسیاتی رد عمل بھی ہے، معاشی مفادات بھی میرے مشترکہ ہیں. اور میں آج یہ بات ادب سے تمام سندھی بھائیوں کو اور سندھی حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اور اس سندھ کی ترقی چاہتے ہو تو مہاجروں کو ایک قوم تسلیم کرنا پڑے گا. مہاجر ایک قومیت ہے مسلم حقیقت. سندھ کے اندر آبادی کے تناسب سے مہاجروں کو ان کے وسائل پر اختیار حاصل ہونا چاہیے. جو سندھ کے وسائل ہیں وہ آبادی کے تناسب کیا جائے, پھر اس سندھ کی ترقی کے لیے کام کیا جائے. اور اگر مہاجر عوام کے اوپر پہلے زبان مسلط کرنے کی کوشش کی گئی اور اونچی آواز میں بات کر کے یا حکومتی مشینری کا روب دکھا کر اگر مہاجر قوم کو فتح کرنے کی کوشش کی گئی یا فتح کرنے کی ظاہر ہے کہ جس بات کے اوپر میں یقین رکھتا ہوں ایمان کی طرح کہ ناانصافیاں ہمیشہ صوبہ ہے. جب یہ ناانصافیاں بند نہیں ہوں گی, جب آپ کسی کی وجود کو تسلیم نہیں کریں گے, جب آپ اسے تسلیم ہوگا, اسے نہیں روک سکتا. میں آخر میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں اور میں نے کہا تھا کہ ہم کسی معاملے انہیں پیپلز پارٹی نے لسانی معاملات میں الجھا دیا. کلچر کے خلاف اگر ہم نے آواز اٹھائی تو ہمارے پیسے دیے جائیں, بولو. لیکن اس سے اگر سندھ کے عوام کی توجہ ہٹ رہی ہے اور سندھ کے عوام بجائے اس کے کہ پیپلز پارٹی سے سوال کریں کہ 34 ارب روپے ریونیو کی ہے نا, این ایف سی ایوارڈ سے بھی ملا, آپ نے جو فیڈرل کیا پروونشل جو ہے آپ کا صوبائی ریونیو اس سے بھی آپ نے کلیکٹ کیا. تو عوام پوچھے کہ جہاں سے گدھا پانی پی رہا ہوتا ہے, گاؤں کی عورتیں وہیں سے مٹکے بھر کے پانی لے کے کیوں جا رہی ہیں؟ 34 کھرب کا بجٹ اگر تم نے بنایا تو کیوں بنے ہوئے ہیں؟ آج بھی اگر 34 کھرب روپے کے بجٹ کے باوجود سندھ کے اندر سڑک نہیں ہے, ڈسپینسری نہیں ہے, تو سندھ کے عوام کو پیپلز پارٹی سے عوام کو لسانی کے اندر الجھا کر اپنی کرپشن کو چھپانا چاہتی ہے اس اجرک کے پیچھے. اور دوسری بات جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہوئے ہیں اور جہاں وہ جا رہے ہیں ان کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے, اس سے پیپلز پارٹی خوفزدہ ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ جس بھٹو کے نام پر وہ وہ پیسہ لوٹتے رہے ہیں, وہ معاملات اب ختم ہونے والے ہیں. اس لیے کہ بھٹو کا وارث جب میدان میں ہوگا تو آپ بھٹو کے نام پر اب وہ کچھ آپ کو کوئی نہ کوئی کام کھیلنے کے لیے چاہیے, جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اب بھٹو کا نام اس سے چھن جانے کے خوف سے وہ اب کا کارڈ, عصبیت کا کارڈ, لسانی کو نمبر پلیٹ پر جو شائع کیا ہے, جو اجرک کے ساتھ نمبر پلیٹ کا اجرا کیا ہے, وہ اسی لیے کیا ہے کہ مہاجروں کی طرف سے مزاحمت ہو اور پھر مہاجروں کو دشمن کہہ کی توجہ ہے وہ اپنا جو ان کا ایک اسٹانچ رائیول ہے, جو ایک ممتاز بھٹو کا بیٹا ہے, توجہ ہٹائی جا سکے اور اپنی کرپشن سے توجہ ہٹائی جا سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اس طرح کی احمقانہ حرکتیں کرنے کی بجائے کہ عوام کو کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو یہاں
کے معاملات کو حل کریں. جو اس شہر کے ساتھ